اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں سلطان زیغم جعفری اور میں لایا ہوں سلسلہ وار علم عروض اور کچھ دوست احباب جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کو میں آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان کو بھی میں اپنے چینل سلطان زیغم جعفری میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں کہ معزز دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آئندہ خیریت سے رہیں، اس کے لیے ہم خداوند متعال سے دعا کریں۔ تو آج کا علم عروض کا سبق شروع کرنے سے پہلے، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے، ابتدا کرنے سے پہلے میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کچھ دوست احباب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اپنا کلام آپ تک پہنچایا کروں تاکہ آپ مستفید ہو سکیں کلام سے۔ ابھی چونکہ ہم علم عروض کی بحروں کے نام اور افعیل جان رہے ہیں، اسی لیے میں اس قید سے باہر آ کر، اس قید سے نکل کر، میں جس بحر کے افعیل بتاؤں گا میں آپ کو اس بحر میں اپنی غزل یا نظم یا کلام نہیں سنایا کروں گا، میں ویسے ہی اپنی من پسند کلام اب تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد سلسلہ وار علم عروض جو ہے، جب ہم تحقیق کے مرحلے میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے ہم علم عروض کی جس بحر کی تحقیق کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ اسی پہ روشنی ڈالیں گے اور اسی کے مطابق ہم آپ کو کلام بھی سنائیں گے، اپنا نہ چیز کا بھی کلام سناؤں گا، اور اہل علم، اہل ادراک اور صاحبان علم و عرفان کا جو کلام ہے وہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ تو آج کی پہلی شاعری کا آغاز کرتے ہوئے، نظم کا استعمال کرتے ہوئے، آج دل کر رہا ہے کہ میں اپنے کلام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کروں۔ تو معزز سامعین، عرض کیا ہے، شروع بنام خدا لا الہ الا اللہ، شروع بنام خدا لا الہ الا اللہ، ہے کلمہ گو کی صدا لا الہ الا اللہ، ہے کلمہ گو کی صدا لا الہ الا اللہ، ہوئی جو چاند چمکنے سے یہ زمین روشن، ہوئی جو چاند چمکنے سے یہ زمین روشن، اندھیرا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، اندھیرا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ اور کہنا چاہتا ہوں، پڑی اندھیرے کی چادر جو دن کے چہرے پر، پڑی اندھیرے کی چادر جو دن کے چہرے پر، تو روشنی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو روشنی نے کہا لا الہ الا اللہ، جو گونجتا ہے فضاؤں میں چار سو اللہ، جو گونجتا ہے فضاؤں میں چار سو اللہ، جو گونجتا ہے فضاؤں میں چار سو اللہ، ہے ورد کرتی ہوا لا الہ الا اللہ، ہے ورد کرتی ہوا لا الہ الا اللہ، کوئی تو ہو گیا دشمن رسول اکرم کا، کوئی تو ہو گیا دشمن رسول اکرم کا، تو کوئی مان گیا لا الہ الا اللہ، تو کوئی مان گیا لا الہ الا اللہ۔ خاموش بیٹھے تھے سب دعوت عشیرہ میں، خاموش بیٹھے تھے سب دعوت عشیرہ میں، علی نے اٹھ کے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے اٹھ کے کہا لا الہ الا اللہ۔ حسین سہتے رہے ظلم ظالموں کے مگر، حسین سہتے رہے ظلم ظالموں کے مگر، زبان سے جاری رہا لا الہ الا اللہ، زبان سے جاری رہا لا الہ الا اللہ،
حیران عقل ہے مغرب کے سب ایوانوں سے. یہ جو آج کل موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. حیران عقل ہے مغرب کے سب ایوانوں سے. بلند ہونے لگا لا الہ الا اللہ، بلند ہونے لگا لا الہ الا اللہ. غرور خاک میں زیغم ملا دیے اس نے، غرور خاک میں زیغم ملا دیے اس نے. سبھی کو کہنا پڑا لا الہ الا اللہ، سبھی کو کہنا پڑا لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. معزز دوستو السلام علیکم. میں ہوں سلطان زیغم جابشی اور میں لایا ہوں آپ کے لیے علم عروض. امید ہے کہ آپ تمام ذی شعور، ذی وقار، ذی احترام خیریت سے ہوں گے اور آئندہ خیریت سے رہیں، اس کے لیے خداوند متعال سے دعا. تو جیسا کہ معزز سامعین ہم سلسلہ وار علم عروض سیکھ رہے ہیں اور جو نئے ویورز ہیں ان سب کو اپنے اس چینل سلطان زیغم جعفری میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ اس چینل پر تشریف لے آئیں. اگر تو آپ آ گئے ہیں علم عروض سیکھنے کے لیے اس چینل پر تو یقین کریں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ کا یہ انتخاب بالکل درست رہے گا. انشاءاللہ ہم علم عروض سلسلہ بسلسلہ آپ تک پہنچائیں گے. علم عروض ہم سیکھ رہے ہیں. جو نئے ویورز ہیں وہ پچھلے اسباق دیکھ لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل سکیں. تو آج کے سبق میں ہم جس چیز کی وضاحت کریں گے وہ مرکب بحر ہوگی. ہم چونکہ مفرد بحریں سیکھ چکے ہیں، ان کے افعیل سیکھ چکے ہیں، ابھی ہم صرف افعیل بتا رہے ہیں. افعیل کے بعد ہم ایسا کریں گے ان کی ترتیب بتائیں گے اور پھر ان کے جو نقائص ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. پھر اس کی خوبیاں علم بدایا، علم بدی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اور اپیل کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا استعمال کامنٹس کے ذریعے کریں تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بہتری لا سکیں، تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ علم آپ تک اور آسان ترین کر کے علم آپ تک پہنچایا جائے. معزز ناظرینوں، معزز سامعین، ہم مرکب مسمن بحریں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. مرکب مسمن کا مطلب 8 اور مسمن بحریں ہم کر رہے ہیں جن میں سے ہم نے 2 بحریں کر لی ہیں. آج ہم تیسری بحر جس کا نام بحر مجتس مرکب مسمن ہے کریں گے. جیسا کہ ہم نے علم عروض کے تحت مرکب بحریں کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں ہم نے پہلے بحر بسیط مرکب مسمن، پھر بحر طویل مرکب مسمن کی ہے. اسی طرح ہم آج جو ہے وہ علم عروض کی بحر مرکب بحر مجتس مسمن کریں گے. تو معزز ناظرین، بحر مجتس میں جن افعیل کا ذکر کیا جاتا ہے یا جن افعیل کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں پہلے افعیل کا نام مستفعل ہے. کیا ہے؟ مستفعل. بحر مجتس میں نمبر 1 مستفعل رکن استعمال ہوتا ہے اور دوسرا رکن اس میں استعمال ہوتا ہے فاعلتن. اب 2 افعیل ہیں. مرکب ہے نا، مرکب مطلب ایک سے زیادہ کا مکسچر. تو
मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन। ये जो है ये इल्मे उरूज़ की बहरे मुजत्तस मुरक्कब मुसम्मन है। इसमें यही दो अफ़ाइल जो हैं मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, एक मिसरे में 2 बार इस्तेमाल होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो एक मिसरे में 2 बार इस्तेमाल होंगे तो ये एक मिसरा बन जाएगा। वो कैसे लिखे जाएंगे? मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन। ये एक मिसरे के अरकान हैं और रुकन हैं। इसके बाद हम जब इसको दूसरा मिसरा यानी कि एक शेर मुकम्मल करेंगे तो फिर वो इस तरह लिखा जाएगा मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन। यानी कि एक मिसरे में 2 मरतबा इस्तेमाल होंगी ये अफ़ाइल, दोनों अफ़ाइल, और 2 मिसरों यानी एक शेर में ये 4 बार इस्तेमाल होंगे। मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलतुन। ये इस तरह 8 बार इस्तेमाल होंगे जिससे शेर मुकम्मल हो जाएगा।